گزشتہ قسط میں نظم آئی تھی، قسط نمبر 45۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر کا منظر کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اتر سکتی، وہ دوبارہ جگنو کے پاس جا سکتی تھی۔ کاش جگنو نے اسے خود سے الگ نہ کیا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا۔ اب اس کی زندگی میں کاش ہی رہ گئے تھے۔ جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر گیا اور اس کی آنکھیں گم پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے خود کو رونے سے روکا، نہ رونے کا وقت تھا نہ جگہ۔ ایئرپورٹ سے باہر آئی تو کوئی اس کا منتظر نہیں تھا۔ اس نے جھلملاتی آنکھوں سے لوگوں کے خوش اور مطمئن چہروں کو دیکھا۔ ایک دوسرے سے گلے مل کر خوشیاں بانٹ رہے تھے۔ کبھی وہ بھی اتنی خوش آیا کرتی تھی، مگر آج اور کل میں کتنا فرق آ گیا تھا۔ وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی۔ ایک بار تو اس کا دل شدت سے چاہا کہ مما جانی اور حمزہ کو خبر کر دے اور سیدھی بکر چلی جائے۔ بکر جانے سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہاں اس کے والدین، اس کا بھائی حمزہ ہے، پھر جگنو کیا کر لے گا، سب ٹھیک تو ہو جائے گا۔ لیکن وہ جگنو سے کیا وعدہ نہ توڑ سکی۔ وہ جگنو نہیں، جانیہ تھی۔ اس نے ٹیکسی سے سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اکیلی تنہا لاہور سے اکھاڑا کا 2.5-3 گھنٹے کا سفر کرے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا سفر تھا۔ وہ اندر سے بہت خوفزدہ تھی۔ بہرحال گھر تو جانا ہی تھا۔ اس نے ڈائیو سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ ڈائیو اسٹینڈ تک تو ٹیکسی سے ہی پہنچی، پھر اکھاڑا۔ وہ راؤ ہاؤس کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر کو اجاڑا جنگل اور بیابان دیکھ کر وہ تڑپ گئی۔ اس سے پہلے کہ بکھر جاتی، خالہ چمن باہر نکلیں اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جانیہ بیٹی، وہ اس کی طرف بڑھی۔ جی خالہ، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اتنی اچانک اور کس حالت میں؟ انہوں نے اس کے اجڑے روپ کو دیکھ کر کہا، جی خالہ، پھر بتاؤں گی سب، ابھی مجھے اندر جانا ہے۔ تم میرے ساتھ چلو، بعد میں آ جانا۔ انہوں نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، میں پہلے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ان کی روحیں میری منتظر ہوں گی۔ میرے پاس ہے چابی بیٹی۔ جتنا ہو سکتا تھا صفائی کر دیتی تھی، لیکن بہت اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر پائی۔ وہ گھر سے چابیاں لے آئیں اور اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اتنے میں پپو، اس کے بچپن کا ساتھی، آ گیا۔ اس سے سلام دعا کرنے کے بعد سامان اندر رکھ دیا۔ اندر داخل ہوئی تو وہ بکھر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی کہ خالہ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اتنے میں سارے محلے میں جانیہ کی آمد کی خبر پھیل گئی تھی اور لوگ اس سے ملنے اور ماموں ممانی کے افسوس کے خیال سے آ گئے۔ اور پھر جو کوہرام مچا اس گھر میں، تو لگا جیسے ابھی کسی کی تدفین ہوئی ہو۔ پھر اس نے مختصر الفاظ میں بتا دیا کہ جگنو وہاں شادی کر رہا ہے تو اسے واپس بھیج دیا۔ اس وعدے کے ساتھ وہ اپنے سسرال نہیں جائے گی۔ خیر، سب نے ہی یتیم اور مسکین، لاچار اور مجبور لڑکی کے ساتھ ہونے والے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا، اور اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ خالہ نہ جاتے ہوئے بھی کہا کہ وہ اس کے لیے کھانا لے کر آئیں گی، وہ پریشان نہ ہو۔ اسے کھانے کی بھوک کب تھی؟ وہ روتی رہی اور چیزیں سمیٹتی رہی۔ ہر چیز یوں ہی تھی، لگتا تھا کسی چیز کو چھوا ہی نہیں گیا۔ دھیرے دھیرے شام ہو گئی اور پھر تاریکی پھیلنے لگی اور رات کے اندھیرے نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ ایک بار پھر سے بکھر گئی، اور ایسی بکھری کہ کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں تھا۔ وہ رات بھر جگنو کی باہیں، جگنو کا سینہ تلاش کرتی رہی، لیکن وہ نہیں ملا۔ وہ تو کسی اور کی ملکیت ہو چکا تھا۔ پھر اس نے آصف پپو کو سم کے لیے کہا کہ وہ لا دے۔ اگلے دن اس نے اپنے نام پر جانیہ کو موبائل سم لا دی اور ایکٹیو بھی کر دی۔ جانیہ نے تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نو پرابلم، ہم بچپن کے ساتھی ہیں، دکھ سکھ کے ساتھ جی، آج بھی ویسے ہی ہیں۔ اور وہ رو دی۔ پھر اس نے گھر کے راشن کی ایک لسٹ اور رقم اسے تھماتے ہوئے کہا کہ وہ بھی لا دے، اور اس نے سارا سامان لا دیا۔ لان کی کاٹ چھانٹ کر کے صورت نکالی۔ جانیہ اور دوسری لڑکیوں نے مل کر گھر صاف کر لیا تو گھر رہنے کے قابل ہو گیا۔ اس سب کے باوجود جگنو کے ساتھ گزرنے والے حالات نہیں بھول رہی تھی۔ اس نے جگنو کو کال کی، جو اس نے پک نہیں کی۔ پھر اسے میسج سینڈ کیا کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے۔ وہ دوسرا صبح اس کا تھا۔ جگنو، جانیہ بہت اکیلی ہے، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، پلیز آ جاؤ، لوٹ آؤ جگنو، اپنی جانیہ کے پاس لوٹ آؤ۔ یہی میسج اس نے کوئی 100 بار سینڈ کیا ہوگا اور لاتعداد کالز کی، لیکن اس نے نہ تو میسج کا جواب دیا اور نہ ہی کال پک کی۔
اس کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ جانیہ نے ٹائمنگ دیکھی، 300 بار کال کی تھی اس نے، لیکن جگنو نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا۔ شاید اگر پتھر نہ بنتا تو جانیہ کو خود سے الگ ہی نہ کر پاتا۔ یہ معمول بن گیا تھا جانیہ کا، اس کو دن رات میسج کرنا اور کالز کرنا۔ دل دہلا دینے والے میسج کرتی اس کو، اور وہ شاید بغیر پڑھے ہی اس کے سب میسیجز ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ محبت، وہ قصے، وہ کہانیاں؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میری ساری لگن، محبت، اس کے قدموں میں پڑ جانا سب جھوٹا پڑ گیا۔ بھابھی، سب بے حیثیت ہو گیا۔ اس نے خالہ کی بہو سے کہا، جو اس کے دکھ میں برابر کی شریک تھیں۔ تقریباً پورے محلے کو ہی خبر ہو گئی تھی۔ جو شخص ایک پل کے لیے اسے نہ چھوڑتا ہو اور پھر وہ ایسی حالت میں سب کے پاس آئے تو پاگل ہی ہوگا جو سمجھ نہ سکے۔ ہر کوئی سوچ بھی سمجھ بھی رکھتا ہے اور آنکھیں بھی۔ جو بات اول آخر ظاہر ہونے والی ہو وہ چھپائے کب تک چھپتی ہے بھلا؟ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میرا ذہن کام نہیں کرتا، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ دیکھو جانیہ، تم میرے ہاتھوں میں بڑھ کر جوان ہوئی ہو۔ اللہ کروٹ جنت نصیب کرے تمہاری نانی اور ماموں اور ممانیوں کو۔ وہ زندہ ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ خیر، اس سے اچھی نہ تو کوئی جگہ ہے تمہارے لیے اور نہ ہی کوئی محفوظ مقام۔ تم جوان جہان ہو، خوبصورت ہی نہیں بلکہ حسین بھی ہو۔ اس دنیا میں فرشتے نہیں بھیڑیے بستے ہیں۔ تم جو کرنا چاہو اپنے گھر میں رہ کر کرو، لیکن یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت، نہ ہی میں تمہیں کہیں جانے دوں گی۔ خالہ نے پیار سے جانیہ کو سمجھاتے ہوئے اپنا حق بھی جمایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تمہارا ساتھ دیں گے، بس تم حکم کرو۔ جانیہ کیا کہ بھیگ گئیں۔ یہ لوگ اس کے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کے اپنے بن گئے تھے، اور جو بھری دنیا میں اس کا تھا وہ غیر اجنبی ہو گیا تھا۔ معاف کرنا جانیہ، تمہارے شوہر نے اچھا نہیں کیا، اور کب تک اس بے وفا کا انتظار کرو گی؟ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو تمہیں سب کچھ جاننے بوجھتے ہوئے اس حالت میں نہ چھوڑتا۔ اور مرد ذات کا بھروسہ بھی کیا کرنا، جو عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ ان سب کے باوجود تو صرف ایک بات ہی سوچتی تھی، اس مسئلے کا ایک ہی حل چاہیے تھا اسے کہ جگنو لوٹ آئے۔ 1 ماہ ہو گیا اس نے پلٹ کر کوئی خبر نہیں لی تمہاری۔ اسے تمہاری فکر یا پریشانی ہوتی تو ایک بار پوچھتا تو صحیح۔ وہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، میری بچی، تو کیوں خود کو مٹی میں روندتی ہے؟ اگر اس شخص کو کوئی فکر نہیں تو بھی اسے خدا حافظ کہہ دے۔ نہیں خالہ، نہیں، پھر کبھی ایسا مت کہنا، میں ساری زندگی اس کے نام پر کاٹ دوں گی، لیکن اس سے الگ ہونا ناممکن ہے۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور رو پڑی۔ میں کب ایسا چاہتی ہوں میری بچی، میں تو تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہی ہوں، آئندہ نہیں کہوں گی، اور اس کے لوٹ آنے کی دعا کروں گی۔ میں کوشش کر رہی ہوں خود کو وقت کے مطابق خود کو ڈھال سکوں، مضبوط کر سکوں۔ اب مجھے جگنو کے بنا ہی جینا ہے۔ ہاں بیٹا، ورنہ ختم ہو جاؤ گی۔ تمہیں حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اکثر زندگی ہمیں ایسے دوراہے پلہ کھڑا کرتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کس طرف مڑے۔ دونوں راہوں میں یکسانی ہوتی ہے، یعنی ادھر بھی جا سکتے ہیں اور ادھر بھی۔ بہرحال تمہیں تھوڑا سا خود کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو خود ہی گزارنے کا کوئی ڈھنگ دینا ہوگا۔ اگر جگنو لوٹ آئے تو واہ واہ، نہیں آئے تو بھی، لیکن کیسے بھابھی؟ جانیہ نے نہایت بے چارگی سے پوچھا۔ اس سوال کا جواب تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہیں، پھر جانیہ نے کہا، جانیہ، میں تمہیں پیار کی گہرائی سے متاثر ہوں، مگر شاید میں ایسے حالات میں اپنے شوہر سے وفا نہ رکھ سکوں۔ میں تو شاید غم و غصے میں اسے گولی مار دوں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا شوہر کسی سے فلرٹ کر رہا ہے یا کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے تو کیا میں بخش دوں گی؟ غم و غصہ اور کسی سے بے وفاداری بیک وقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں تو اس کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہوں۔ جانتی ہو نا، میں ایک کیل ہوتی ہوں توازن برقرار رکھنے کے لیے، لیکن ہم جب تک وضاحت نہ کریں یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ ناؤ ڈگمگانے کی وجہ کیا ہے؟ جانیہ، میں اپنے متعلق ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر عمر شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرے تو میری انا، میری خودداری کچل جائے گی، مجروح ہو جائے گی۔ یقین کرو میں قطعی بدل جاؤں گی۔ میں روایتی قسم کی پاؤں کی جوتی نہیں جو پھر بھی پاؤں سے لپٹی رہوں۔ ہو سکتا ہے
اس وقت تمہیں میرا یہ کہنا برا لگے، لیکن نہیں نہیں، آپ بتائیں آپ کیا کریں گی؟ چاہے میرے دل کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جاؤ عمر، اگر تم میرے لیے اچھے نہیں ہو، مخلص نہیں ہو، تو میں بھی تمہارے لیے اچھی نہیں، نہ مخلص ہوں، اور پھر میں عمر کو دکھاؤں گی کہ میں کیا ہوں۔ میں اس کے سہارے نہیں جیتی، میری زندگی کو اس کی بساکھیوں کی ضرورت نہیں کہ اس کے سہارے کے بغیر نہ چل سکے۔ میں اپنی راہ ہی نہیں بدلوں گی، بلکہ ان راہوں سے بچ کر چلوں گی جہاں اس سے مدبھیڑ کا امکان نہ ہو۔ لیکن شاید یہ کہنا آسان ہے۔ بھابھی نے ایک گہری سانس لے کر جانیہ کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ تم پڑھی لکھی ہو، خود مختار ہو، ظاہر ہے اپنی گزر بسر کر سکتی ہو، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو دیکھو ذرا، دھیان دو خود پر۔ جگنو کے الفاظ خنجر کی تمہارے دل میں پیوست ہیں، لیکن ان الفاظ کو ایک جھٹکے سے نکال پھینکو، زخم رہ جائے گا مگر دھیرے دھیرے بھر جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے اپنے دل سے نکال دو، بس اپنے لیے کوئی راستہ متعین کر لو۔ عجیب و غریب خیالات کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے تھے۔ وہ سوچنے لگی، حقیقت سے بھی کہیں انکار ہے؟ وہ تو سامنے کھڑی ہے، برہنہ بالکل ہی سامنے، رہی بدنامی وہ تو ہو چکی، جگنو سے جدائی کے بعد مان رہا کہاں؟ پھر سے خیال آتا، میں نے پاکستان آ کر غلطی کی ہے، اس طرح تو جگنو اور زیادہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر وہ اپنے خیال کی نفی کر دی، میں کہاں آنا چاہتی تھی، زبردستی پاکستان بھیجا گیا ہے مجھے، اگر نہ آتی تو 3 حروف بول دیتا اور آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو کیا کر لیتی اس کا، پھر کیا رہ جاتا میرے پاس؟ ابھی تو کوئی امکان باقی بھی ہے، لیکن پھر تو سب راستے ہی بند ہو جاتے اور میں ایک اندھی چڑیا کی طرح کہاں کہاں اڑتی پھرتی۔ کہاں گم ہو گئی ہو بیٹا؟ خالہ نے اسے پکارا۔ کہیں نہیں خالہ، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹا، جگنو کو کوئی سمجھاتا تو شاید وہ سمجھ بھی جاتا، شاید وہ ایسا نہ کرتا، اگر وہاں کوئی اپنا ہوتا تو کیا اس سے بات نہ کرتے اور نہ ڈالتے اس پر، لیکن وہاں تو کوئی۔ خالہ نے جانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خالہ، پاکستان کی بات اور ہے، یہاں سب زور زبردستی بات منوا لیتے ہیں اور ایسی باتوں میں کوئی زبردستی چلتی ہے، یہ تو مرضی کا سودا ہے خالہ۔ آخر کار ایک کو اپنی زندگی خود اپنے طور پر گزارنے کا حق ہے اور جگنو کو بھی۔ بھابھی کو بہت غصہ آیا، لیکن خود پر قابو پا کر بولی، مگر تنہا نہیں تھا، آخر تم اس کی ذمہ داری تھی، کیسے تمہارے دکھ سکھ کا خیال نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بھابھی بس کریں پلیز، اس موضوع کو ختم کریں، جو ہو گیا تو ہو گیا، آگے اللہ اچھا کرے گا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ ہاں خالہ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، سوؤں گی اب۔ اس کا لہجہ گہری تھکن کا غماز تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہونا، انہوں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ جی خالہ۔ وہ چلی گئیں۔ وہ شروع سے ہی اپنے گھر میں اکیلی سوتی تھی، جب رہنا ہی اکیلے تھا تو کب تک کسی کا سہارا دیکھتی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو جگنو کا سینہ تلاش کرنے لگی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس نے موبائل اٹھا لیا، جگنو کو کال کی۔ اس کا نمبر مصروف تھا، بہت دیر تک نمبر مصروف رہا، پھر بیل گئی لیکن اس نے کال پک نہیں کی۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار اور پھر کوئی 100 بار اس نے جگنو کا نمبر ملایا ہوگا، لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ جانیہ نے اس کو میسیج سینڈ کرنا شروع کر دیے اور کوئی 2 میسیج کیے ہوں گے۔ جگنو میری جان، اپنی جانیہ کی کال ریسیو کرو، جانیہ اپنے جگنو کا سینہ تلاش کر رہی ہے، جگنو پلیز پلیز۔ لیکن وہ ایک دم خاموش تھا۔ وہ اس کی برداشت پر حیران ہوتی تھی، کتنا اسٹیمنا تھا اس میں، ہمت تھی تو اس نے جانیہ کو خود سے الگ کر دیا تھا، ورنہ اتنا آسان کب تھا جدا ہو جانا۔ اس نے پھر نمبر ملایا اور وہ بزی کر دیتا، جب بھی وہ جگنو کا نمبر ڈائل کرتی تو وہ فون بزی کر دیتا۔ جگنو میری جان، کال پک کرو، دیکھو آ کر اپنی جانیہ کی حالت، کوئی 100 بار اس نے یہ میسیج سینڈ کیا ہوگا۔ جگنو اسی طرح ہر میسیج وہ بار بار سینڈ کر رہی تھی، مگر وہ ایک میسیج کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا اور پھر اس نے نمبر ڈائل کر دیا۔ بین مسلسل جا رہی تھی، اس بار اس نے نمبر بزی نہیں کیا، 100 بار جانیہ نے اس کو کال کی ہوگی، لیکن نو آنسر کا جواب آ رہا تھا۔
وہ موبائل کو دیکھتی رہی اور روتی رہی۔ کبھی اس کی تصویریں نکال کر دیکھتی مگر کسی بھی طرح اس کو چین نہیں مل رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جگنو پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرتی کہ وہ مان جاتا، اس کی بات سن لیتا، اس کے پاس لوٹ آتا۔ تقدیر ساتھ دے رہی تھی نہ تدبیر، ابھی نصیب میں ہار لکھی تھی، وہ ہارتی جا رہی تھی۔ اس کے دن اور راتیں بے کیفی سے گزر رہے تھے۔ جگنو کی طلب ہوتی اور وہ خود کو کنٹرول کرنا بھول جاتی، روتی، بلکتی، تڑپتی۔ یہ رونا، یہ بے کیف راتیں کب روشن دن میں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ جگنو کے ساتھ نئی صبح کا سورج دیکھے گی۔ تیرے لوٹ آنے کا انتظار کرتی ہوں، دیکھ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں بناتی ہوں کاغذ پر تیری تصویریں، پھر ان سے باتیں ہزار کرتی ہوں۔ تیرا دکھ بھی خلوص نیت سے اپنے دکھوں میں شمار کرتی ہوں۔ سچ سمجھتی ہوں جھوٹ بھی تیرا، یوں میں تیرا اعتبار کرتی ہوں۔ آج بھی سوچتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اے جانے غزل میں تم سے اتنا پیار کرتی ہوں۔